نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناعلین پاک کے تصدق سے تحریک منہاج القرآن واقعٹ کے زیر اہتمام ہم ماہانہ درس عرفان قرآن کی اس برکت نشست میں حاضر ہے. اس درس عرفان قرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین اور کارکنان کو، بطور خاص جناب محترم اظہر حمید صاحب صدر تحریک منہاج القرآن واکنٹ، جناب محترم محمد جاوید قادری صاحب ناظم تحریک منہاج القرآن واکنٹ، محترم عبد القیوم جٹ صاحب ناظم دعوت تحریک منہاج القرآن واکنٹ، اور ٹیم کے جمیع ممبرز اور تحریک منہاج القرآن کے جمیع قائدین اور کارکنان، جملہ فورمز کے قائدین اور کارکنان، بالخصوص منہاج القرآن علماء کونسل، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، دعا ہے مالک کائنات سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. اور بالخصوص آج کے درس عرفان القرآن کی اس نشست میں جو علماء کرام تشریف لائے، مشائخ تشریف لائے، جناب محترم حضرت علامہ ڈاکٹر ذکا اللہ عباسی صاحب کی قیادت میں، دعا ہے رب کائنات سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. سامعین محترم، آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں معجزات کا اگر مطالعہ کریں تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ذات اقدس کا اور حضور تاجدار کائنات کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ معجزہ ہے، لیکن آقا تاجدار کائنات کے معجزات میں سے معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت تک کے لیے زندہ اور تابندہ معجزہ ہے۔ آج کے اس درس قرآن کی نشست میں معراج النبی کی نسبت سے جس خاص پہلو کا انتخاب کیا ہے وہ یہ کہ مالک کائنات نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کیوں کروایا، معراج النبی کا سبب کیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں۔ تو سامعین، جب اس جہت سے آپ کتب کا مطالعہ کریں، ریسرچ اور تحقیق کی طرف جائیں تو کئی اسباب نظر آتے ہیں کہ مالک کائنات نے جن اسباب کی وجہ سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا، ان حکمتوں اور اسباب میں سے وقت میں رہتے ہوئے آج کوئی 5 سے 7 حکمتیں آپ کی سماعت تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ مالک کائنات نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام او ادنا تک کیوں بلایا اور بے حجاب اپنے سامنے بٹھا کے راز و نیاز کا کلام فرمایا۔ ان اسباب میں سے جو سب سے پہلا سبب عرض کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ رب کائنات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمانا چاہتا تھا، کیونکہ جب سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اپنے بھی جان کے دشمن بن گئے۔ مکہ المکرمہ کی حضور کی ساری زندگی اپنی آنکھوں کے سامنے لائی، اپنوں نے بھی محبوب تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ دن رات معاذ اللہ حضور تاجدار کائنات پہ حملے ہونے لگے۔ جب مکہ والوں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول نہ کیا تو سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر طائف کا سفر لیا، یہ سوچ کر کہ طائف میں بھی کچھ رشتہ دار رہتے ہیں خاندانی اعتبار سے، تو ان کے پاس جا کر انہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پیغام دیتے ہیں۔ لیکن جب میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں پہنچے تو ان طائف والوں نے پیغام قبول کرنا تو بجا، سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ وہاں پر رہنے بھی نہ دیا۔ ان ظالموں نے تاجدار کائنات پہ تانے کسے، یہاں تک کہ اوباش لوٹوں کو پتھر دے کے سونے آقا کے پیچھے لگا۔ اب آقا تاجدار کائنات آگے چلتے ہیں، وہ ظالم اوباش لوٹے محبوب کائنات پہ پتھر برساتے ہیں۔ میرے حضور تاجدار کائنات کے جسم اقدس سے لہو بہنے لگا، میرے حضور کے نالین مبارک لہو لہان ہو گئے۔ آقا تاجدار کائنات وہاں سے پلٹے تو دل پہ اب ایک بوجھ تھا
کہ مولا تیرا پیغام میں کہاں لے کے جاؤں. واپس آقا تشریف لائے تو پھر مکہ المکرمہ کی کیفیات آپ کے سامنے. یہاں تک کہ مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا. کم و بیش 3 سال تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چند صحابہ کے ساتھ معزول کر دیا گیا. شیب ابی طالب میں کم و بیش 3 سال حضور تاجدار کائنات اور آپ کے وہ گنتی کے چند صحابہ 3 سال تک انہیں رہنا پڑا. تازہ کھانا پانی پہنچنا بند کر دیا گیا. سونے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو کم و بیش 3 سال درختوں کے پتے تک کھا کے گزارا کرنا پڑا. اب ادھر کفار جان کے در پہ ہیں. معصوریت کا عالم ہے. دل جوئی کرنے والا دنیا میں اور کوئی نظر نہیں آتا. 2 ہستیاں تھیں جو اس دنیا میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دکھ کے لمحے میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی. ایک آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور دوسری آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. ادھر شیخ ابی طالب کے انہی آخری ایام میں آخری سال میں ان دونوں ہستیوں کا وصال ہو گیا. اب دنیا میں بھی دل جوئی کرنے والا اور کوئی نظر نہیں آتا. محبوب تاجدار کائنات کے قلب اطہر پہ بوجھ ہے. میرے حضور ظاہر دکھی ہیں غمگین ہیں. جب اللہ رب العزت نے قلب مصطفیٰ پہ بوجھ دیکھا, اللہ رب العزت نے محبوب کو غمناک دیکھا, تو مالک کائنات نے محبوب کائنات حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج مصطفیٰ اپنے پاس بلا کر ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام میں بٹھا کر اپنا بے حجاب دیدار عطا فرما کے محبوب کو سامنے بٹھا کے کلام کیا. میرے رب نے فرمایا میرے محبوب ان دنیا کے غمگین ماحول میں غم زدہ نہ ہو. کیا ہوا جو اور غم سننے والا کوئی نہیں؟ کیا ہوا جو اور ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں؟ کیا ہوا جو اور دل جوئی کرنے والا کوئی نہیں؟ محبوب غم نہ کر, میں رب خود تمہاری سنتا بھی ہوں اور دل کا بوجھ ہلکا کرتا بھی ہوں. تو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سبب یہ ہے کہ رب کائنات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی فرمانا چاہتا ہے. اور پھر میرے مولا نے محبوب کی دل جوئی فرمائی. جیسا وہ رب ہے ویسا اس رب کا محبوب ہے. سامعین اس سے آگے غور کریں, دوسرے سبب کی طرف آئے جو ائمہ نے بیان کیا. دوسرا سبب ہی بڑا لطیف ہے کہ رب کائنات نے محبوب کو مقام او ادنا پہ کیوں بلایا. جو یہاں پہ ائمہ نے بیان کیا, حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر الواری نے بیان کیا. دوسرا سبب امت سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے کہ میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ اپنی امت کی محبت میں روتے تھے. تاجدار کائنات رب کی بارگاہ میں ہمیشہ رو رو کے دعا کرتے تھے, مولا میری امت کو بخش دے, مولا میری امت کو بخش دے. یہاں تک کہ تاجدار کائنات ساری رات مصلی پہ قیام کر کے کبھی رکوع کرتے کبھی سجود کرتے اور سجدے میں جا کر ساری رات میرے سونے آقا رب کی بارگاہ میں امت کے لیے روتے تھے.
یہاں تک کہ تاجدار کائنات کے قدمین مبارک متورب ہو گئے. مالک کائنات نے سورۃ المزمل میں ان کی آیات کریمہ نازل فرما دی. یا ایھا المزمل، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے محبوب، اے مزمل کی چادر میں آرام فرما ہونے والے محبوب، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اے میرے سونے محبوب، ساری رات قیام نہ کیا کر، ساری رات نہ کھڑا ہوا کر. سونے محبوب، یہ راتوں کا قیام کبھی آدھی رات کے لے آ، کبھی آدھی رات سے بھی کم کر. ہاں محبوب، چاہتا ہے تو بڑھاتا جا، چاہتا ہے تو گھٹاتا جا. اے محبوب، تیرے قدموں کے برم ہم سے نہیں دیکھے جاتے. اس قیام کو کبھی کم کر، کبھی زیادہ کر. محبوب، یہ تیری رضا پہ چھوڑتے ہیں. لیکن میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رو کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا میری امت، مولا میری امت. یہاں تک کہ مالک کائنات نے محبوب تاجدار کائنات کا یہ رونا دیکھا، محبوب تاجدار کائنات کو امت کے لیے تڑپنا دیکھا، تو مالک کائنات نے شب معراج مصطفیٰ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب میں بٹھا کر، پردے اٹھا کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے بخشش کی نوید عطا کر دی کہ سونے محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے محبوب، امت کے لیے یوں غم زدہ نہ ہوا کر. ہم یوم قیامت آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ کو راضی کر دیں. تو سامعین، دوسرا سبب اپنی امت سے میرے حبیب کا پیار ہے. یہاں تک کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج النبی سے واپس تشریف لائے، اب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام کرتے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے. یہاں تک کہ صحابہ عرض کرتے، سونے آقا اب آپ رب کی بارگاہ میں اتنا قیام کیوں کرتے، اتنا کیوں روتے ہیں، جبکہ مالک کائنات نے تو یہ وعدہ فرما دیا کہ محبوب، ہم آپ کے سبب سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کو بھی معاف کریں گے. تو محبوب، اب یہ رونا کیسا، اب یہ گڑگڑانا کیسا، اب یہ راتوں کا قیام کیسا؟ ارے صدقے جائیں، سونے آقا کے جواب پر میرے حضور فرماتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جو میرے رب نے مجھ پہ اتنا کرم کر دیا، میرے مولا نے مجھ پہ اتنا کرم کر دیا کہ میری امت کی بخشش کی نوید بھی سنا دی، شفاعت نامہ بھی عطا کر دیا، اور رب کائنات نے یوم قیامت رضا کا پروانہ بھی عطا کر دیا. تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو سامعین، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا سبب ہے وہ محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے بے پناہ محبت ہے. تیسرا سبب، اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلطان کائنات بنایا. میرے آقا بادشاہ کائنات ہے. یہ پوری کائنات میرے اللہ نے بنائی سونے محبوب کے لیے. اگر رب کائنات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق نہ فرماتا تو اس کائنات کو وجود نہ ملتا، نہ زمین و سما ہوتے، نہ چاند اور آسماں ہوتے، نہ اس زندگی میں خوشگواری ہوتی، نہ آپ کی اور میری سانسیں ہوتی، نہ نباتات ہوتے، نہ حیوانات ہوتے، نہ نباتات ہوتے، نہ چرند ہوتے، نہ پرند ہوتے، نہ انسان ہوتے. اگر میرا اللہ سونے محبوب کو خلق نہ فرماتا تو کائنات میں کسی شے کا وجود نہ ہوتا. تو اللہ نے
महबूब को सुल्तान कायनात बनाया, बादशाह कायनात बनाया, शबे मेराज मुस्तफा। अब रब चाहता ये था कि वो कायनात जो बनाई हबीब के लिए है और महबूब को कायनात का बादशाह और सुल्तान बनाया है। रब चाहता था कि इस रात इस कायनात के बादशाह को पूरी रईयत की सैर करवाई जाए। जो मेरे अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ मेरे महबूब हमने आपको अल कौसर अता फरमाई। और अल कौसर अता फरमाने से मुराद क्या है? ऐ महबूब ये जमीनों आसमान के खजाने भी आपके हाथों में हैं, ये अर्श और फर्श के खजाने आपके हाथों में हैं, ये पूरी कायनात के खजाने महबूब आपके दस्ते अक़दस में हैं। महबूब कायनात के खजानों की चाबियां आपके दस्ते अक़दस में, जन्नत की चाबियां आपके दस्ते अक़दस में। रब कायनात शबे मेराज मुस्तफा महबूब ताजदार कायनात को महबूब की पूरी सल्तनत की सैर करवाना चाहता था। यही सबब है कि ताजदार कायनात शबे मेराज मुस्तफा मस्जिद हराम से चले, मस्जिद अक्सा पहुंचे। मस्जिद अक्सा से चले तो ये फिजाएं नीचे रह गई, कहकशाएं नीचे रह गई, कुराए अर्सी नीचे रह गया। ये सारे हवाएं, फिजाएं, कुराए ज़महरारीर, ये सारे के सारे नीचे रहते गए। जन्नत नीचे, दोज़ख नीचे, यहाँ तक के सिदरतुल मुंतहा नीचे। महबूब अर्शे उला पे पहुंचे। रब्बे कायनात ने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबे मेराज मुस्तफा सारी की सारी कायनात की सैर करवा के महबूब को वो दिखाकर बता दिया, महबूब ये सारी कायनात बनाने वाला मैं हूँ, इस सारी कायनात को सजाने वाला मोहम्मद मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो साबिर ये तीसरा सबब है जो आइमाए तफसीर ने बयान किया है, मोजज़ाए मेराज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इससे आगे का गौर करें, चौथा सबब क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक़सामे वही में से हर किस्म वही का फैज़ अता फरमाना चाहता है। आज का मेरा ये मौजूद नहीं कि अक़सामे वही कितनी है, वो अगर कोई मुताला करना चाहे तो स्टॉल पे हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी मदद वाली की किताब पढ़ी होगी, अकीदा इल्मुल गैब। अकीदा इल्मुल गैब का पूरा चैप्टर है अक़सामे वही का, तो आप मुताला कर सकते हैं। लेकिन मैं चौथा सबब बस कर रहा हूं कि रब्बे कायनात महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी की सारी अक़सामे वही से वही का फैज़ देना चाहता है। वही का आगाज होता है ख्वाब से, अच्छे और नेक ख्वाबों से। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब हयात तैयबा को देखें, नबूवत और रिसालत का मुताला करें, और मेरे महबूब से पीछे जितने अंबिया गुजरे सब अंबिया को रब्बे कायनात ने वही का फैज़ अता किया। लेकिन मालिक कायनात ने किसी नबी को खलीलुल्लाह बनाया, किसी नबी को सफीउल्लाह बनाया, किसी नबी को नजीउल्लाह बनाया, किसी नबी को रब्बे कायनात ने कलीमुल्लाह तक का फैज़ अता किया। लेकिन ये वाहिद ज़ाते मोहम्मद मुस्तफा की है जिस हस्ती को रब्बे कायनात ने औ अदना के मुकाम पे बुलाकर सारे पर्दे हटा के रब हबीब से कलाम करता रहा। रब कलाम करता था, मेरे मुस्तफा सामने बैठ के सुनते थे, मेरा मुस्तफा कलाम करता था तो खुदा सुनता था। वही की ये जहद किसी और नबी को नसीब नहीं कि बराह रास्त
سامنے بیٹھ کے رب کائنات نے اپنے حبیب کو اپنا کلام عطا کیا. اس سے آگے اگر توجہ کریں، میں صرف وقت بچاتے ہوئے اشارہ تن ایک نقطہ دے کے آگے جا رہا ہوں. اس پر اگر دلائل لینا چاہیں تو علماء اور محققین تشریف فرما ہے، ایک ایک نقطے پر کئی کی دلائل قرآن و حدیث سے مل جاتے ہیں. تو سامعین اس سے آگے اگر غور کریں، شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مالک کائنات چاہتا یہ تھا کہ سب انبیاء کی ملاقات سونے محمد مصطفیٰ سے ہو. رب کائنات کا انتظام فرما رہا تھا کہ سب انبیاء کی ملاقات کس سے ہو؟ پوچھا بولے گے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے. چونکہ پیچھے انبیاء خود نبی ہو کر سونے محبوب کے امتی ہونے کی دعائیں کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلمات احادیث مبارکہ میں آتے ہیں، تو وہ سب انبیاء جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء کو نبوت ملی تھی تصدیق مصطفیٰ سے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ. یہ آیا کلمہ دلالت کرتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء کو نبوت ملی تصدیق مصطفیٰ سے. رب کائنات اب یہ انتظام فرما رہا تھا کہ ان سب انبیاء کو تاجدار کائنات کی ملاقات نصیب ہو جائے، سب انبیاء کو تاجدار کائنات کی زیارت نصیب ہو جائے، اور سب انبیاء امامت محمد مصطفیٰ میں اپنی نماز بھی ادا کر لیں. تو سامعین، شب معراج مصطفیٰ یہ رب کائنات کا انتظام تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے پہنچایا مسجد اقصی تک، اور محبوب کے پہنچنے سے پہلے سب انبیاء کو مسجد اقصی میں جمع کر دیا. ادھر میرے سونے مصطفیٰ مسجد اقصی میں پہنچے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبی حضور کے سامنے کھڑے ہو کے حضور کا استقبال کر رہے ہیں. سب انبیاء کرام مسجد اقصی میں تاجدار کائنات کا استقبال کرتے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ خادم کے طور پر سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عفت کو بیان کر رہے. آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی، اور سب انبیاء میرے حضور کے مقتدی ہو گئے. تو مالک کائنات اب چاہتا یہ تھا کہ سب انبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کر لیں اور محبوب کی اقتداء میں نماز بھی ادا کریں. اب سامعین اگر اس سے آگے توجہ کریں، اس سے اگلا سبب کیا ہے جو آئمہ نے بیان کیا؟ اللہ رب العزت اب ان مکہ والوں کے سامنے جنہوں نے حضور تاجدار کائنات کی نبوت کو معاذ اللہ قبول نہ کیا تھا، ان کے سامنے میرا اللہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آشکار کرنا چاہتا ہے. اب وہ مکہ والے ان کے خیالات، تجزیات اور کلامات آپ نے پہلے سنے ہوئے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کے یہ بتانا شروع کر دیا کہ آج کی شب میں مسجد حرام سے چلا مسجد اقصی پہنچا، مسجد اقصی سے چلا سدرۃ المنتہا پہ پہنچا، سدرۃ المنتہا سے چلا مقام
بعد ناؤ پہ پہنچا. لیلن رات کے ایک چھوٹے سے پہر میں گیا بھی اور واپس پلٹ بھی آیا. رب کائنات مکہ کے ان کفار اور مشرکین کے سامنے عظمت محمد مصطفیٰ کو آشکار کرنا چاہتا تھا. سامعین یہاں پہ غور کریں. اللہ ماشاءاللہ کثیر منکرین ہیں سامنے. یہاں تک کہ یہ معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عجیب معجزہ ہے کہ نئے کلمہ پڑھنے والے وہ مرتد ہو گئے. ان کی سمجھ اور عقل میں نہیں آئی. اور آج تک بھی اگر اس معجزہ معراج مصطفیٰ کو عقل کے پیمانوں پہ تولا جائے تو عقل قبول نہیں کرتی. تو وہ نئے کلمہ پڑھنے والے مرتد ہو گئے. کیونکہ رب کائنات خود قرآن مجید میں فرماتا ہے یہ معجزہ معراج مصطفیٰ یہ بہت بڑی آزمائش تھی اور مکہ والوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. تو اب اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو 3 حصوں میں تقسیم کیوں کیا؟ اب رب چاہتا تو سونے محبوب کو مسجد حرام سے سیدھا اوپر بلا لیتا. بولے وہ قادر مطلق ہے. اس مولا کو معاذ اللہ کوئی روکنے والا تو نہیں تھا. وہ چاہتا تو سیدھا مکہ المکرمہ سے اوپر آسمانوں کی طرف بلا لیتا. پہلے مسجد اقصی کیوں لے گیا؟ اب اس کے بھی 1 درجن کے قریب اسباب ائمہ نے بیان کیے کہ پہلے یہ سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی کا کیوں کروایا. اب وہ وقت نہیں کہ میں سارے اسباب بیان کروں. ان اسباب میں سے صرف ایک جو آج کا ریلیونٹ ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہلے سفر اس لیے کرواتا ہے کہ یہ زمینی سفر ہے اور زمین والوں کو سمجھ بھی زمینی سفر کی ہی آنی تھی. آگے آسمانوں کا سفر زمین والوں کو کیا خبر کہ آسمانوں کا سفر کیسا ہے. اس سے آگے لامکان کا سفر اب جو اس وادی کے باسی نہیں وہ کیا جانے وہاں جایا کیسے جاتا ہے. جو کہ مکہ میں زمینی لوگ رہتے تھے, منکرین بھی تھے, مشرکین بھی تھے, معترضین بھی تھے. تو رب کائنات نے محبوب کا معراج کا جو پہلا حصہ وہ زمینی سفر کا رکھا. رب جانتا تھا کہ وہ مکہ والے میرے محبوب کو آزمائیں گے, پیارے حبیب کو آزمائیں گے. اس لیے رب کائنات نے وہ پہلا سفر زمینی کروایا کہ جب مکہ والے کفار میرے حبیب کو آزمانے پہ آئے اور سوال کرنے پہ آئے وہ جو سوال کرتے جائیں میرے مصطفیٰ جواب دیتے جائیں. سامعین جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس مکہ المکرمہ میں تشریف لا کے اعلان فرمایا کہ میں مسجد حرام سے چلا مسجد اقصی گیا. اب مکہ کے وہ کفار جو تاجر تھے اور مکہ والوں کو علم تھا کہ اس سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی تک کا سفر ظاہری طور پر نہیں کیا ہوا. اب وہ مکہ والے اکٹھے ہو گئے, آپس میں پلان کرنے لگے کہ محمد بن عبداللہ آپ نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا. اب ایک طرف وہ خوش ہیں کیونکہ اس سے پہلے تو وہ مسجد اقصی گئے نہیں, بیت المقدس کی طرف گئے نہیں. تو اب جب ہم سوال کریں گے تو جھوٹ پکڑا جائے گا معاذ. اب وہ کفار اکٹھے ہو کے آئے آپ کے اور میرے سونے آقا سے سوال کرنے کے لیے. سوالات کا آغاز کرتے ہیں مسجد اقصی سے, اور یہاں سے آغاز کرتے اگر آپ واقعی مسجد اقصی میں گئے ہیں تو بتائیں کہ مسجد اقصی کے چھت کی کڑیاں کتنی ہیں.
اب واقعات کی سرزمین پہ رہنے والوں مجھے بتائیں، ہم اپنے محلے کی مسجد میں روز جاتے ہوئے جو صرف نماز پڑھنے جاتے ہیں، انتظامیہ کے ساتھ ان کا تعلق نہیں، مجھے بتائیں ہر روز بھی جائیں تو کیا ہمیں پتا ہے کہ وہاں پہ چھت کی کیفیات کیا ہے؟ بولیں گے کیا یہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ وہاں چھت پہ پنکھے کتنے لگے؟ اس میرج ہال میں آپ لوگ کم و بیش ہر مہینے آتے ہیں، اگر میں آپ سے اچانک سوال کروں کہ اس ہال میں پنکھے کتنے لگے تو جواب دے لیں گے؟ نہیں، ہر مہینے آنے والے بھی جواب نہیں دے پاتے۔ حضور تاجدار کائنات کو تشریف لے گئے، صرف شب معراج مصطفیٰ، اب کفار آزمانے پہ آئے، میرے سونے آقا فرماتے ہیں کفار سوال کرنے لگے، رب کائنات نے مسجد اقصی میری آنکھوں کے سامنے کر دی، کفار سوال کرتے جاتے تھے اور میں دیکھ کر ان کے سوالوں کا جواب دیتا جاتا۔ جب میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مسجد اقصی سے متعلق سارے سوالات کا جواب درست دے دیا، حیران یہ کیسے ممکن ہے؟ اب جب اور کچھ نہ بن پائی تو کہتے ہیں کہ اگر آپ واپس پلٹے اور گئے ہیں مسجد اقصی کے راستے سے تو ہمارے 3 قافلے سامان تجارت لے کر اسی راستے پر ہیں، بتائیں کیا ان قافلے والوں سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ میرے حضور نے فرمایا ہاں ملاقات ہوئی۔ ان میں سے ایک قافلے والوں کے پاس سے جب میرا براق گزرا تو ان کا وہ اونٹ جس پہ وہ سوار تھے وہ بدک گئے اور جو سوار تھا اس سواری پر وہ نیچے گرا، اس کا بازو فریکچر ہو گیا۔ جب وہ قافلہ واپس پلٹ کے آتا ہے تو خود پوچھ لینا کہ اس سوار کے ساتھ ہوا کیا تھا اور اس کا بازو ٹوٹا کیسے تھا۔ میرے حضور نے نشانی ہے دے۔ اب انہوں نے کہا چلے باقی تو کہیں سے معاذ اللہ کو کمی نظر نہیں آ رہی، تو اب وہ کہتے ہیں کہ چلے اگر آپ واقعی نبی ہیں تو آپ یہ بتا دیں کہ یہ ہمارے 3 قافلے واپس کب پہنچیں گے؟ تو سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قافلہ طلوع آفتاب کے وقت پہنچے گا، دوسرا قافلہ جب سورج نصف النہار ہوگا دوپہر کے وقت پہنچے گا، اور تمہارا تیسرا قافلہ جب سورج غروب ہو رہا ہوگا اس وقت پہنچے گا۔ اب سامعین آپ کی تیسری نشانی میرے آقا نے دے دی۔ اب انہوں نے آپس میں مشورے کرنا شروع کر دیے کہ باقی سارے سوالات سے وہ نکل گئے، اب یہ ایک باریک اور لطیف سا نقطہ انہوں نے بیان کر دیا ہے، اور اس میں وہ سوچنے لگے معاذ اللہ کے یہ خود پھنس جائے۔ اب جب صبح طلوع آفتاب کا وقت ہوا، ایمان والے بھی پہاڑ کی ایک چوٹی پر ہیں، کفار اور مشرکین بھی پہاڑ کی ایک چوٹی پر ہیں، دونوں کے دل دھڑک رہے ہیں۔ ایمان والے چاہتے ہیں کہ جو تاجدار کائنات نے فرمایا اسی کے مطابق قافلے اپنے وقت پر پہنچ جائیں، اور کفار چاہتے ہیں کہ قافلے اس وقت پر نہ پہنچے۔ اب دونوں اطراف پہاڑ کی چوٹی پر ہیں، دونوں اطراف اسی قافلے کے منتظر ہیں، ایک چاہتے ہیں نہ پہنچے، ایمان والے چاہتے ہیں پہنچ جائے۔ ادھر سورج کے طلوع کا وقت ہوا، ادھر وقت ہوا چاہتا تھا، کفار کہنے لگے سورج طلوع ہو رہا ہے، ایمان والوں نے نعرہ لگایا آنکھوں سے دیکھو تمہارا قافلہ پہنچ رہا ہے۔ قافلہ اسی وقت پہ پہنچایا جس وقت پہ سونے آقا نے فرمایا تھا، دوسرا قافلہ بھی اسی وقت پہنچا جو وقت سونے آقا نے فرمایا تھا، تیسرے قافلے والوں کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا کہ ان کا کچھ سامان پیچھے رہ گیا، اور وہ قافلے والے اس سامان کو لینے کے لیے رک گئے۔ اب سامعین قافلے والے تو رک گئے،
لیکن سورج نے تو نہیں رکنا تھا. بولیں گے کیا سورج آپ کے لیے اور میرے لیے کبھی رکا؟ نہیں رکتا. ہم نے اپنی دوڑ کو بڑھانا ہوتا ہے لیکن سورج ہمارا انتظار نہیں کرتا. اب تیسرا قافلہ راستے میں رک گیا کسی سبب سے سامان کو لینے کے لیے. اب غروب آفتاب کا وقت ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ غروب آفتاب کے وقت تیسرا قافلہ پہنچے گا. قافلہ پیچھے رک گیا. ارے ادھر پیچھے قافلہ رکا تھا, رب کائنات نے سورج کو روک لیا. میرے مولا نے سورج کو روک لیا. اب وہ کفار منتظر ہیں کہ سورج غروب ہو جائے, سورج ڈوبے. اب وہ اندازے لگا لگا کے کہتے تھے کہ وقت تو ہو گیا ہے, ڈوبتا نہیں. وقت گزر رہا ہے لیکن یہ غروب نہیں ہو رہا. ارے صدقے جائیں رب کی سونے حبیب سے محبت پر, واری جائیں مولا کی اپنے محبوب سے محبت پر. مالک کائنات نے محبوب کی زبان کو پاس رکھنے کے لیے, زبان سے نکلے کلمہ کو مکمل کرنے کے لیے سورج روک دیا. قافلہ سامان لے کے آیا, ادھر قافلہ پہنچا, رب کائنات نے سورج کو اجازت دی کہ غروب ہو. اور یہ سب واقعات حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ کی اس کتاب میں موجود ہے. فلسفہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں علماء کرام سے اور محققین سے اور مطالعہ کا شغف رکھنے والے تمام احباب سے عرض کروں گا کہ یہ ماہ معراج مصطفیٰ ہے. اس کتاب کو خریدے, گھر لے جائیں, خطابات تیار کریں, خود پڑھیں اور اپنی نسلوں کو پڑھیں. تو سامعین, رب کائنات نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا. اس کا سبب یہ تھا کہ مکہ والوں کے سامنے محبوب کی شان اور عظمت کو آشکار کر دیا. اب جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک جملہ سچ ثابت ہو گیا, اب وہ منکرین اور مشرکین اور کفار ان کے دل دھڑک رہے تھے. وہ اضطراب اور پریشانی میں تھے کہ جس ہستی کا ہم ساری زندگی سے انکار کرتے رہے ہیں, اس ہستی کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ سچ ہو جاتا ہے. میرا رب انہی کفار کے سامنے تاجدار کائنات کی عظمت اور رفت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. اس سے آگے اگر غور کریں, معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا سبب اس کو اگر دیکھیں وہ یہ ہے کہ مالک کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ عطا فرمانا تھا جو قیامت تک زندہ اور تابندہ رہے. کیوں؟ پیچھے انبیاء کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں, ان کے معجزات کا مطالعہ کریں. اللہ رب العزت نے ہر نبی جس زمانے میں اس نبی کو مبعوث کیا, اس نبی کو اس زمانے میں اور اس دور میں جو علم تھا اس علم کا کمال عطا کیا. جمیع انبیاء کرام کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں. یہاں تک کہ صرف اشارہ دیتا ہوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ یہ جادو کا دور تھا, جادو عام تھا. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا, اس جادو کا جو علم تھا وہ نیچے رہ گیا, معجزہ موسیٰ علیہ السلام آگے نکل گیا. اور جس طرح آج کے دور میں کمپیوٹر سائنسز کے کالجز ہیں, ہر سکول میں سائنس پڑھائی جاتی ہے, اسی طرح اس زمانے میں جادو سیکھنے سکھانے کے لیے سکول تھے. وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا جب وہ سامری اپنے جادوگروں کو لے کے سامنے آیا تھا, ان کی جو تعداد سامنے آتی ہے
کہ 1,00,000 کے قریب کم و بیش یا ہزاروں کی تعداد میں جادوگر تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے. پھر ان کی کیٹیگریز تھی، کچھ شاگرد تھے، کچھ شاگردوں میں اچھے تھے، پھر ان میں اساتذہ تھے، پھر آگے جو کیٹیگریز ہوتی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا جو اس زمانے کے علم کا کمال تھا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہے وہ طب کا دور، جسے آج میڈیکل سائنسز کہتی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میرے اللہ نے علم طب میں کمال عطا کیا. وضاحت اور شرح اور تفسیر کا وقت نہیں. اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو قیامت تک کے لیے، اب تاجدار کائنات کی رسالت کا پیغام تو چلنا ہے کب تک؟ قیامت تک کے لیے. اور مالک کائنات کو علم تھا کہ محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت اور دور رسالت یہ اس کائنات کی تسخیر کا دور ہوگا. یہ پوری دنیا کی تسخیر کا دور ہوگا. سائنس ترقی کرے گی اور سائنس ترقی کرتی کرتی اپنے کمال کی طرف جائے گی. پچھلا وہ دور کبھی زمانہ وہ تھا جب پیدل سفر ہوتے تھے، پھر زمانہ آیا کہ سفر چونکا پہ ہونے لگے، پھر وقت آگے گزرا، سائیکل، موٹر سائیکل، پھر گاڑیاں، پھر دیکھتے دیکھتے ایروپلینز آ گئے، ہوائی سفر ہونے لگے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سفر خلائی شخص کی طرف چلے گئے. تسخیر کائنات کا نظام بڑھتا جا رہا ہے. اب یہ انسان صرف زمینی سفر نہیں کر رہا، یہ انسان زمین سے اٹھ کر چاند تک جا پہنچا ہے. سائنس ترقی کر رہی ہے. پہلے صرف سائنسز کا دور تھا، میڈیا کا دور تھا، پھر پرنٹ میڈیا، الیکٹرونک میڈیا، یہاں سے سوشل میڈیا، پھر انٹرنیٹ کو آگے دیکھتے چلے جائے، اب اے آئی تک پہنچ گئے. تو سامنے رب کائنات کو علم تھا کہ سائنسز کا زمانہ ہوگا اور لوگ سائنس کے بلبوتے پر رفتار کی طرف جائیں گے، تیزی کی طرف جائیں گے. اور محبوب کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، محبوب کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے. اس لیے مالک کائنات نے شب معراج مصطفیٰ اپنے حبیب کو معجزائے معراج مصطفیٰ ایسا عطا کر دیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، کہ میرا سونا محبوب رات کے ایک لمحے میں مسجد حرام سے چلا، مسجد اقصیٰ پہنچا، مسجد اقصیٰ سے چلا، سدرۃ المنتہا پہ پہنچا، سدرۃ المنتہا سے چلا اور ادنا پہ پہنچا. ارے پردے اٹھائے گئے، حجاب اٹھائے گئے. رب کائنات نے محبوب کو بے حجاب اپنا دیدار عطا کر دیا. سائنس آج سفر کرتی کرتی خلائی شکل تک پہنچی ہے. میرے مصطفیٰ براق ملٹیپل لائٹس پر سفر کر کے 1500 سال پہلے بتا گئے. ارے سائنس میں ترقی کرنے والوں، سائنس ترقی کر کے جب اپنے کمال پہ پہنچے گی، سامنے چہرہ محمد مصطفیٰ نظر آئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو اللہ رب العزت محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ عطا فرمانا چاہتا تھا کہ جو تسخیر کائنات میں سب سے کمال پہ ہو. سائنس ترقی کر کے جب بھی یہ سمجھے کہ کمال کو پا لیا، آگے دیکھے تو ذات محمد مصطفیٰ کی. اسامین اس سے آگے بھی کئی اسباب ہیں، اور جو حضور شیخ علیہ السلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری
مدذلہ والی کے خطابات کو سنتے رہتے ہیں تو آپ کو علم ہے کہ 20 خطابات حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدذلہ والی کے صرف معراج النبی پر موجود ہے، یوٹیوب پر موجود ہے. آپ ان کو سماعت کریں گے، سارے راز آپ کو وہیں سے ملتے چلے جائیں گے. اختتام پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سامعین، حضور شیخ الاسلام کو رب کائنات نے اس صدی کا مجدد بنایا. حضور شیخ الاسلام کی علمی خدمات کو دیکھیں، 1000 سے زائد کتب آپ تصنیف فرما چکے، 1000 سے زائد کتب، جن میں سے 600 کے کم و بیش کتب چھپ کر سٹورز پہ آ چکی ہے. اگر حضور شیخ الاسلام کی کتب کو ایک طرف جمع کرے اور دوسری طرف حضور شیخ الاسلام کو کھڑا کرے، محبت کا جملہ دینے لگا ہوں سامعین، کتابوں کہ جو آپ وہ لمبائی دیکھیں گے وہ آپ کے قد سے اوپر نکل جائے گا. پھر ایک اور انداز سے دیکھیں، حضور شیخ الاسلام کی زندگی کے ایام کو گنے اور ان کتب کے صفحات کو گنے. آپ اتنا علمی کام فرما چکے ہیں کہ آپ کی زندگی کے ایام سے زیادہ آپ کی کتب کے صفحات ہو گئے. پھر حضور شیخ الاسلام کے خطابات کو دیکھیں جو آن دی ریکارڈ کم و بیش 8 سے 9,000 موضوعات پر ریکارڈڈ موجود ہے. کتنے موضوعات؟ 8 سے 9,000 ٹاپکس پر. آپ 8,000 خطابات کو اب دنوں کے ساتھ ان کو ڈیوائیڈ کرتے جائیں، ملٹیپل کرتے جائیں، ضرب تقسیم کر کے دیکھیں. اگر ایک خطاب آپ سنیں گے آج، مکمل خطاب، اور چاہے کہ سارے خطاب سنیں، تو جو خطاب آج سنا ہے دوبارہ اس کی باری کم و بیش 40 سالوں کے بعد آئے گی. سامعین محترم، اس ظاہری دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں، دانشور ہیں، غور و فکر کریں اور سوچیں. ہستی ایک ہے، شخصیت ایک ہے، اور میادین درجنوں ہیں. انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ سارے کام واقعی ڈاکٹر طاہر القادری نے کیے. اس لیے بعض حیران ہو کے کہتے ہیں کہ شاید کتابیں کسی اور سے لکھوا دیں، اور ہم محبت سے کہتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں کہ کتابیں لکھوائیں، خطابات میں تو سامنے اور کوئی نہیں بیٹھا. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے کام ہو رہے ہیں، ان کو مینج کرنے والی ہستی تو اور کوئی نہیں. فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، اس کو کون دیکھ رہا؟ 600 سے زائد اسکول اور کالجز بن چکے، یونیورسٹیز بن چکی. تو یہ سارے کے سارے کام کو اگر کمپائل کریں، اور اس اینگل سے آخری جملہ عرض کرنے لگا ہوں سامعین محترم، جو محققین ہیں، ایم فل پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، ان کو علم ہے کہ تھیسس جب بھی کسی شخصیت پہ کیا جاتا ہے، کوئی بھی یونیورسٹی اس وقت تک تھیسس کا ٹاپک قبول نہیں کرتی جب تک اس بندے کا مثال نہ ہو جائے. کیونکہ جب تک وہ بندہ زندہ ہے نظریات میں تبدیلی آ سکتی ہے. اس لیے یونیورسٹیز کسی زندہ بندے پر تھیسس کا ٹاپک اپروو نہیں کرتی. لیکن آپ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدذلہ والی کی شخصیت کو دیکھیں. اس زمانے میں واحد ذات ڈاکٹر طاہر القادری کی ہے کہ 14 مختلف یونیورسٹیز میں آپ پر ایم فل پی ایچ ڈیز کے تھیسس کروا لیے ہیں، اور صرف پاکستان میں نہیں، انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہیں. ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کچھ تو ہے، اور خود کچھ نہیں، رب کی بھیجی ہوئی ہستی. مالک کائنات نے آپ کو جو مقام بخشا، صدقہ محمد مصطفیٰ، اللہ رب العزت نے آپ کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. اس لیے سامعین محترم، سینکڑوں
آپ کی خدمات کے گوشوں میں سے یہ صرف ایک گوشہ میں نے علمی آپ کے سامنے رکھا ہے. اگلا مہینہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ولادت کا مہینہ 19 فروری حضور شیخ الاسلام کا ڈے آف برتھ ہے. اور ہم بڑی محبت سے، بڑے پیار سے اور بڑے جنون سے حضور شیخ الاسلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں. لیکن سامعین محترم مجھے بتائیے، ہم اپنے بچوں کا بھی برتھ ڈے مناتے ہیں، کیا تحفے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ کیا کبھی تحفے کے بغیر کسی برتھ ڈے میں شامل ہو گئے ہیں؟ دوستوں کے برتھ ڈے میں جاتے ہیں، فیملی والوں کے برتھ ڈے میں شامل ہوتے ہیں، کیا تحفے کے بغیر چلے جاتے ہیں؟ نہیں. حضور شیخ الاسلام ہم سے کوئی دنیا کو تحفہ نہیں مانگتے. اور منہاج القرآن کے میرے سامنے 20 30 40 سال سے منسلک لوگ بھی کسی فرما. اس تحریک نے، اس شیخ نے آج تک ہم سے دیگر دنیا والوں کی طرح ڈیمانڈ نہیں کی کہ سالانہ عرس آ گیا کہ بکرے گلو. ایسا ہوا ہے کبھی؟ نہیں. کبھی حضور شیخ الاسلام کی گھر کی طرف سے کال آئی ہو کہ گھر میں ضرورت ہے کوئی پیسہ بھیجے؟ ایسا ہوا؟ نہیں. حضور شیخ الاسلام وہ ہستی ہے جو آج تک کسی سے دنیا کے معاملے میں ایک پائی پیسہ بھی تحفہ تک قبول نہیں کیا. مجھے یاد ہے یورپ میں کہیں پہ برتھ ڈے کا پروگرام تھا، دوستوں نے بتایا کہ ہم نے حضور شیخ الاسلام کے لیے ارادہ کیا کہ اس سال ہم نے باقی تنظیموں سے ہٹ کے حضور شیخ الاسلام کو بلایا ہے تو ہم تحفے دیں گے. اب جب حضور شیخ الاسلام وہاں تقریب میں پہنچے تو ساتھیوں نے بڑے منت اور ترلے سے عرض کیا کہ حضور آج ایک ریکویسٹ کرنی ہے، آپ نے نہ نہیں کرنی. حضور شیخ الاسلام سے پہلے وعدہ لیا کہ آج آپ نہ نہیں کریں گے. حضور شیخ الاسلام فرماتے بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ کہتے حضور بتانا نہیں، بس پروگرام میں بات کریں گے، لیکن آپ نے نہ نہیں کرنی. اب جب حضور شیخ الاسلام آ کے تشریف فرما ہوئے اسٹیج پر تو وہ دائیں بائیں سے سارے ساتھی اپنے اپنے تحفے لے کے آنے لگے. اب ڈھیر لگ گئے دونوں طرف اور وہ عرض کرتے ہاتھ جوڑ کے حضور ہم نے آپ کے لیے لیا، نہ نہیں کرنی. حضور شیخ الاسلام مسکرا کر فرماتے قبول کر لیجیے، آج لے لیجیے، پروگرام شروع کرو. پروگرام چلتا رہا، قوالی ہوئی، نعت ہوئی، محفل ہوئی، خطاب ہوا. جب سارا خطاب ہو چکا تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا آپ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ نہ نہیں کرنی، اب میں ایک وعدہ لیتا ہوں کہ آپ نے بھی نہ نہیں کرنی. کیا ہوا؟ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا جب پروگرام شروع ہوا تو پھر آپ نے مجھے دیے، میں نے لے لیے. اب اینڈ ہو رہا ہے، آپ آئیں جہاں سے ایک ایک تحفہ اٹھاتے جائیں، اب آپ لیتے جائیں جو میری طرف سے. اب انہی کو حضور شیخ الاسلام نے فرمایا تقسیم ہو گئے، چینج ہو گئے، وہ تحفے دے گئے. تو آج تک اس مرد کلندر نے ایک پائی پیسہ، ایک ٹکا بھی تحفہ تک قبول نہیں کیا. تو سامعین ایسا لیڈر کوئی ملے گا؟ اور تو صرف اتنی عرض کرتا ہوں کوئی اور تحفہ نہیں چاہتے، صرف منہاج القرآن کے رفیق بنے اور لوگوں کو بنا. اللہ کی عزت کی قسم اس صدی میں، اس زمانے میں جو خدمت دین کا فریضہ یہ تحریک اور یہ مرد کلندر دے رہا ہے، ایسا خدمت دین کا فریضہ آپ کو کہیں اور نظر نہیں. اور آخری جملے کی عرض کرنے لگا ہوں کہ اس دور میں جتنے لیڈرز زندہ ہیں جو خدمت دین کر رہے ہیں، ہر کسی کو سلام محبت ہے، کسی کا انکار نہیں. چونکہ ہمیں حضور شیخ الاسلام نے کسی کا انکار سکھایا ہی نہیں ہے. جو خدمت دین کر رہا ہے اللہ قبول فرمائے. لیکن سارے لیڈرز کا ایک نام لکھے پیجز پر، میں پڑھے لکھے لوگوں کو دعوت ابھی کر دے رہا ہوں، نام لکھتے جائے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. اب نیچے خدمات لکھتے چلے جائیں، پیجز بھر لیں، تحقیق کریں. تو سامعین جب ان سارے کے سارے قائدین کا نام لکھ کر ان کی خدمات، ان کا علم، ان کا فہم، ان کا تھاٹ، ان کا نظریہ اور فکر دیکھیں گے تو اللہ کی عزت کی قسم اس صدی میں سب سے اوپر نام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا نظر آئے. تو پھر شامل محترم آئیے تحریک منہاج القرآن کا رفاقت فام فکر کریں.
دست و بازی بنے اور غلبہ دین حق کے لیے اپنے حصے کا کچھ نہ کچھ کام کرتے تھے۔ سامعین، مبارکبادی کے طور پہ اعلان کر رہا ہوں کہ الحمدللہ پورے پاکستان میں مرکزی نظامت دعوت کے تحت کم و بیش 300 سے 400 مقامات پر یہ ماہانہ دروس عرفان قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے پورے پاکستان میں جو منہاج القرآن علماء کونسل کے علماء ہیں یا دیگر منہاجگرز ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کے لیے البلاغ المبین کا سلسلہ شروع کیا۔ اس میں پچھلے ماہ اور تسلسل کے ساتھ جن علماء کرام نے اپنا ریکارڈ ہمیں دیا، رپورٹ دی، اس رپورٹ کے مطابق پورے پاکستان میں کم و بیش 1400 کے قریب مختلف منہاج القرآن کے سیشنز ہر مہینے ہو رہے ہیں۔ ان دروس عرفان القرآن میں سے شمالی پنجاب میں آپ کا یہ ماہانہ درس عرفان القرآن جس تسلسل کے ساتھ، جس انہمام کے ساتھ اور جس محبت و چاہت اور نظم کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم نے اس کو ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کو ٹاپ 3 میں لاتے ہوئے اور فرسٹ آف آل یہ واقعین کا شمالی پنجاب میں پہلا اس کے لیے ایک شیلڈ مرکز سے جو آئی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ ابھی آپ کی انتظامیہ کو پیش کی جائے گی۔ اور دوسرا جو مبارکبادی کا پیغام ہے کہ آپ کے 2 ادارے یہاں جو آپ کے ادارے چل رہے ہیں، پچھلے ماہ ان اداروں کا اور مساجد کا وزٹ کیا، ان کا رجسٹریشن فارم کا ایک پروسیس رہتا تھا، تو ان دونوں اداروں کی رجسٹریشن الحمدللہ ہو چکی ہے اور ان کے یہ رجسٹریشن کارڈ یہ بھی آ چکے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بھی آپ کی انتظامیہ کو پیش کر دیے جائیں گے۔ اور آخری عرض یہ کہ جو کتب سٹال حضور شیخ الاسلام کی کتب کا آپ کے سامنے ہے، ان کتب کو لے جائیں، خریدیں، خود پڑھیں، اپنی نسلوں کو پڑھائیں تاکہ ہمارے عقائد کو حفاظت نصیب ہو سکے۔ کی محمد سے وفا کی تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہر رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے۔ میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذیل والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔